اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے اینی بینچ کے بارے میں بتائیں گے، اور ہمارا جو نظریہ اور پاکستان کے تمام صحافیوں کے ایک ہی نظریہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اور ان کے طاقتور لوگوں کا جو پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں، جو مافیا، جو فیکٹریوں مالکان ہیں، جو پاکستان میں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، ان کے مفاد کے لیے یہ بینچ بنا ہے۔ اس کو نام صرف آئینی بینچ دے دیا۔ یہ تمام صحافیوں کا اس پر اتفاق ہے، سوائے نون لیگ کے اور زرداری کے جو صحافی ہیں، جو نیوٹرل صحافی ہیں، جو نون لیگ سے محبت بھی رکھنے والے ہیں، لیکن وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف نون لیگ اور شریف خاندان کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ ہم اس پر یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہماری بھی ذاتی رائے ہے، میں اس پر اختلاف کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، جو اب تک جو کیس ہم نے سنے ہیں اور مقرر ہوئے تو ہم مجبوراً یہ کہہ سکتے ہیں یہ صرف شریف خاندان اور کے لیے بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ترمیم کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہوتا آ رہا ہے، جو ہوتا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ اب پاکستان کی تاریخ میں بدلے گا، لیکن افسوس ہم غلط تھے۔ جو دوسرے بولنے والے وہ ٹھیک نکلے۔ مثال کے طور پر ہم سوچ رہے تھے عدلیہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، عدلیہ پاؤں کے کھڑنے کے بجائے لیٹ گئی ہے، اور لیٹ گئی ہے۔ پاکستان قوم جانتی ہے کہ عدلیہ ایسے لیٹی ہے کہ اب ان کو کھڑا ہونے میں مزہ نہیں آ رہا جتنا لیٹنے میں مزہ آیا۔ یہ میں نہیں، اب پاکستان کے تمام جج بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کی نجی محفلوں میں جا کر سنیں تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں، ہم اس میں نہیں کہہ رہے، کیونکہ مثال کے طور پر جب وہ بھی جج ہم میں سے ہیں، مثال کے طور پر وہ بھی محفلوں میں بیٹھے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ عدالت نے وہ جو سلنڈر کیا ہے، پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا سلنڈر نہیں کیا۔ اینی بینچ کا بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ شریف خاندان پر جب کوئی مشکل آئے اور اسے پاکستان کا سپریم کورٹ کا کوئی ایسا بینچ نہ سنے جو آزاد خیال ہو۔ مثال کے طور پر جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر لوگ شامل نہ ہوں جو آزاد مائنڈ رکھتے ہوں، وہ اس لیے نہیں سننا چاہتے تاکہ یہ بن جائے۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا تو کنٹرول کر لیا۔ اب جو انہوں نے ججوں کی تعداد بڑھائی، جب وہ بڑھے گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، یا اس پر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی بتا دیں گے۔ میں اس لیے کہا کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ اگر انہیں ہوتا تو یہ پہلا کیس 9 مئی کے مقرر کرتا، اور اس کے ساتھ انکوائری کا، اور جو سب سے بڑا کیس تھا دھاندلی کا وہ مقرر نہیں ہوا سپریم کورٹ سے، وہ ویسے ہی پڑا ہے جیسے پڑا رہے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی قوم قاضی فیض عیسیٰ کو بھول جائے گی، اور یہ آئینی بینچ اور یحییٰ آفریدی صاحب کو یاد رکھے گی، جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور یحییٰ آفریدی ایسا، میں ایک پرسنل بات کہہ رہا ہوں، اور میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس رہنے سے بہتر ہے استعفیٰ دے دیتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی پرسنلٹی ہوتی ہے، اگر وہ پرسنلٹی جج ہوتا ہے اور تو جب ہوتا ہے، لیکن جو ملازم اور جج، جب مثال کے طور پر آپ 22 گریڈ کے افسر ہیں اور آپ کو 9 گریڈ کا کر دیا جائے تو آپ یا نوکری چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا بھی کام ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا گریڈ جو 22 تھا اسے آپ 9 گریڈ میں منتقل کر دیا۔ اور جو آئینی بینچ ہے یہ شریف خاندان کے صرف تحفظ کے لیے بننا ہے اور شریف خاندان کی محبت کے لیے بنے۔ اگر شریف خاندان پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی، جب بھی زرداری خاندان پر مشکل آئے گی، یہ آئینی بینچ ان کا سامنا کرے گا اور اس پر کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا فل بینچ سنتا ہے، یا یہ جو نون لیگ اور شریف خاندان اور MKM کا بنایا ہوا بینچ ہے یہ سماعت سنتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستانی قوم اس پر کیا کرے گی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ دیکھیے، آپ پاکستان کے جو جدید ترین صحافی ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اس پر ایلنس لگتے ہیں، جو پاکستان کے ہمدرد وکیل ہیں، لوئر ہیں، جو جج ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ آئینی ترمیم میں بہت خلل ہے اور یہ آئینی ترمیم اڑ جائے گی۔ لیکن دیکھنے والی بات ہے، یہ آئینی ترمیم 1 سال رہتی ہے، 2 سال رہتی ہے، 3 سال رہتی ہے، 5 سال رہتی ہے، 10 سال رہتی ہے، 1 مہینہ رہتی ہے، 2 مہینہ رہتی ہے۔
آخر کب تک رہے گی اور یہ کب تک اڑے گی؟ اب دیکھنا ہوگا کہ آئینی بینچ، اب یہ جج جو بنایا جو 3 مالا معاملہ، یہ بہت ہے کہ آپ مثال ایک آئینی بینچ بنا دیتے اور اس کو سپریم کورٹ ادا، لیکن اب یہ جج بھی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تاکہ وہ ہمارا جج بڑھایا جا سکے۔ اب لیکن قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن روکنے میں اگر قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جاتی تو سپریم کورٹ کی عزت بچ جاتی، لیکن جو قاضی کو ایکسٹینشن نہ دے کر قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں ایسی عدالتی کہیں نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہے۔ اب پاکستان کے عدالتی نظام خود ایسا کرنے دیا ہے یا اس پر رکاوٹ بنے گی؟ میرا ذاتی خیال ہے سپریم کورٹ اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور سپریم کورٹ اس سے خوش سلوبی سے تسلیم کر لیا اور آگے سے خاموش رہے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو جو انفارمیشن تھی ہم نے پہنچا دی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لے کریں۔ شکریہ۔